مگر اس کا حل ڈھونڈ لیا ہے میں نے، مسکرا کے کہتی ملکہ آگے بڑھ گئی۔ تالیہ نے بس مسکرا کے سر کو خم دیا، البتہ سوچتی نظروں سے گردن موڑے ملکہ کو دیکھنے لگی۔ کیسا حل؟ دفاعتاً ایک کنیز دور سے بھاگتی آتی دکھائی دی۔ دربار کے دروازے پہ بھی ملکہ پہنچی ہی تھی کہ کنیز نے اسے روکا اور کان میں کچھ کہا۔ تالیہ یہاں سے ملکہ کا نیم رخ دیکھ سکتی تھی۔ کنیز کی سرگوشی سن کے یون سوفو کے گال گلابی پڑے اور اس نے مٹھیاں بھینچ لیں، آنکھیں زور سے میچیں، چند لمحے ضبط کی اس کیفیت میں کھڑی رہی، پھر آنکھیں کھولی اور برداشت سے مسکرائی، ایک گہری نظر پلٹ کے تالیہ پہ ڈالی اور آگے بڑھ گئی۔ کچھ عجیب تھا اس کے انداز میں۔ آخر ہمارا قومی خزانہ جا کہاں رہا ہے ابو الخیر؟ دربار سجا تھا اور تمام درباری اور وزراء اپنی کرسیوں پہ خاموش بیٹھے تھے۔ تخت پہ سلطان مرسل براجمان تھا، سامنے پھلوں کی ٹوکری رکھی تھی جس سے وہ رمبوتان پھل اٹھا کے اسے دانتوں سے کاٹتا، منہ میں چباتا، وہ تنک کے پوچھ رہا تھا۔ اس کے ساتھ سجی سمری خاموش سی ملکہ بیٹھی تھی، نظریں نیچے درباریوں کی قطار میں ایک کرسی پہ بیٹھی تالیہ پہ جمی تھی۔ تالیہ اس طرف متوجہ نہ تھی، کبھی وہ سلطان کو دیکھتی جو ناخوش لگ رہا تھا اور کبھی نظریں پھیر کے ستونوں کے پیچھے قطار میں کھڑے غلاموں میں سے اس ایک غلام کو دیکھتی جو خاموشی سے دربار کی کاروائی دیکھ رہا تھا۔ چونکہ وہ وانگلی کا خاص غلام تھا اس لیے اسے اپنے مالک کے پیچھے کھڑے رہنے کی اجازت تھی۔ دونوں کی نظریں ملی تو تالیہ نے نظریں پھیر لی۔ آقا، ابو الخیر اپنی جگہ سے اٹھا اور ادب سے کہنے لگا، پچھلے سلطان کے وزیر خاصے بدعنوان تھے، خزانے میں سے محصول کے پیسے چرا لیتے تھے، مگر ہم نے ہر طرح کی چوری چکاری کی روک تھام کر لی ہے۔ فی الحال قومی خزانے سے پورے ملک میں ترقیاتی کام ہو رہے ہیں، پل بنائے جا رہے ہیں، مسافروں کے ٹھہرانے کو سرائے تعمیر کی جا رہی ہیں اور فوج کو جدید اسلحے سے لیس کیا جا رہا ہے۔ اخراجات بڑھ گئے ہیں۔ حل، مجھے حل بتاؤ، اس کا کیا حل ہے؟ مرسل بیزار ہوا۔ آقا، پچھلے سلطان کے وزراء جو دولت لوٹ کے چلے گئے تھے وہ تو واپس نہیں لائی جا سکتی، مگر ہم یہ کر سکتے ہیں کہ تاجروں اور دکانداروں پہ جو محصول لگایا جاتا ہے اس کو دگنا کر دیا جائے۔ چند دن میں دگنا محصول ملنے سے خزانہ دگنا ہو جائے گا۔ تالیہ نے ناپسندیدگی سے اسے دیکھا اور کھنکھاری۔ سلطان سمیت بہت سی گردنیں اس کی طرف گھومی۔ کہیے شہزادی تاشا، آپ کے پاس کوئی بہتر نکتہ ہے؟ سلطان نے دلچسپی سے سوال کیا۔ وہ کھڑی ہوئی اور ادب سے کہنے لگی، میں جانتی ہوں آقا کہ ہماری سلطنت میں مہنگائی بڑھ گئی ہے اور آپ کے شاہی خزانے میں موجود دولت کم ہو رہی ہے۔ عرصہ پہلے وہ کیل میں حالم کے بنگلے کے لاؤنج میں صوفے پہ بیٹھی تھی، ہاتھوں میں دلیے کا پیالہ تھا اور چمچ بھر بھر کے منہ میں رکھتی وہ ٹی وی اسکرین کو دیکھ رہی تھی جہاں دو خوبصورت صوفے آمنے سامنے رکھے تھے اور ایک پہ اینکر بیٹھا سوال پوچھ رہا تھا۔ آپ کے خیال میں ملیشیا میں بڑھتی مہنگائی اور قومی خزانے میں خسارے کا کیا حل ہے فاتح صاحب؟ سامنے صوفے پہ بیٹھا سوٹ میں ملبوس سیاستدان ہلکا سا مسکرایا، اوئے، نرمی سے کہنے لگا، پہلے یہ سوچو کہ قومی خزانے میں خسارہ ہے کیوں موہت؟ دربار میں کھڑی تالیہ کہہ رہی تھی، مگر ہمیں شاہی خزانے میں دولت کی کمی کی وجہ ڈھونڈنی ہوگی آقا۔ موہت، ملیشیا کے خزانے کی کمی کی وجہ یہ ہے کہ سیاستدانوں نے کرپشن کر کے ملک کا پیسہ منی لانڈرنگ کے ذریعے باہر بھیج دیا ہے اور وہ باہر کے بینکوں میں پڑا ہے۔ آقا، اس دولت کی کمی کی وجہ یہ ہے کہ ملاقہ سلطنت کو چلانے والوں میں سے کچھ لوگوں نے خزانے میں سے مال لوٹ لوٹ کے کہیں دور چھپا رکھا ہے، اس لیے ملاقہ میں مہنگائی بڑھ گئی ہے۔ وہ مضبوط لہجے میں کہہ رہی تھی اور سب اسے سن رہے تھے۔ مراد کے چہرے پہ ناپسندیدگی پھیلی تھی۔ موہت، ملیشیا کے اربوں ڈالرز باہر کے بینکوں میں پڑے ہیں جو ہمیں واپس لانے ہوں گے، سوٹ میں ملبوس سیاستدان اینکر کو بتا رہا تھا۔ آقا، پہلے تو ہمیں یہ سارا لوٹا گیا خزانہ واپس لانا ہوگا۔ راجہ مراد کو تحقیق کرنی چاہیے کہ پچھلی حکومتوں کے وزراء نے لوٹ کے مال کہاں چھپایا ہوگا، مگر یہ تو بات کی بات ہے۔ فوری اور مؤثر حل اس کا یہ ہے کہ اور جب تک باہر کے بینکوں سے ہمارا پیسہ واپس نہیں آتا، سیاستدان نے رک کے کافی کا مگ اٹھایا اور گھونٹ بھرا، ہمیں ایک سادہ کام کرنا ہوگا، ہمیں امیر لوگوں سے ٹیکس لینا ہوگا اور ہمیں ہر اس امیر کو پکڑنا ہوگا جو ٹیکس نہیں دیتا۔ فوری حل یہ ہے آقا کہ ہمیں ملاقہ سلطنت کے امراء اور رؤسا سے
महसूल वसूल करना होगा। एक गरीब 2 सिक्के महसूल देता है, मगर अमीर की चूंकि दौलत ज्यादा है तो महसूल भी सैकड़ों सिक्कों के बराबर होगा। जब सल्तनत के सारे अमीर महसूल देंगे तो खजाना खुद ब खुद भर जाएगा। गरीब से 2 की जगह 4 सिक्के महसूल वसूल करने के क्यों न हम अमीर से 10 सिक्के महसूल वसूल करें। मगर मोहद मलेशिया में होता ये है कि हुक्मरान रिश्वत लेकर अमीरों को टैक्स पे छूट देते रहते हैं। चंद हजार की रिश्वत देकर अमीर लाखों का टैक्स माफ करा देते हैं। यूं खजाने में कमी हो जाती है। खजाना सिर्फ एक चीज से भरता है और वो है टैक्स। मगर आका, मसला ये है कि अब्बू अल खैर को इस अमर को लाजमी बनाना होगा कि इनके अमरा और रऊसा दोस्त जो महसूल अदा नहीं करते वो महसूल अदा करना शुरू कर दें। अगर आका अपनी फौज के चंद दस्ते अमीरों के घरों की तरफ रवाना कर दें और वो तलवारें म्यान से खींच निकालें तो यकीन कीजिए शाम तक कौमी खजाना 10 गुना बढ़ जाएगा। ये मेरी एक तजवीज है आका। अगर अब्बू अल खैर मुनासिब समझें तो इसे लागू करें। और फिर वो बैठ गई। एक नजर दूर खड़े फातिह पे डाली। वो हल्का सा मुस्कुराया था। तालिया नहीं मुस्कुराई, बस नजरें मोड़ ली, क्योंकि सब इसी को देख रहे थे। मुराद पाट सा बैठा रहा। अलबत्ता अब्बू अल खैर के चेहरे पे शदीद कुरहन दर आई थी। सुल्तान मुरसल ने थोड़ी खुजाते हुए सोचा, वैसे ये तजवीज काफी मुनासिब है, मगर ये मुमकिन नहीं आका। अब्बू अल खैर तंदही से बोलता हुआ जगह से उठा। अमरा और रऊसा की हमें जरूरत है इस हुकूमत को चलाने के लिए। इनसे जबरदस्ती महसूल वसूल करेंगे तो वह नाराज होंगे। अगर साबिक सुल्तान के मफरूर बेटों ने बगावत कर दी तो ये रऊसा हमारा साथ नहीं देंगे। खजाना बढ़ाने का एक ही हल है कि अवाम पर महसूल बढ़ा दिया जाए। आखिर ये महसूल इन्हीं अवाम के ऊपर खर्च किया जाना है। तालिया के माथे पे बल पड़ गए, मगर खामोश रही। वो अभी तक लाउंज में बैठी दलिया खा रही थी और स्क्रीन पे नजर आता सियासतदान एंकर को बता रहा था। मगर होता यह है मोहद कि हुकूमत अमीरों से टैक्स नहीं लेती। अमीर लोग इन वजीरों के दोस्त होते हैं, इसलिए बच जाते हैं। हुकूमत कौमी खजाने को बढ़ाने के लिए अवाम पे दुगने टैक्स लगा देती है। मोबाइल फोन के कार्ड पे कितना टैक्स लग जाता है आप सब जानते हैं, मगर कीमती गाड़ियों पे टैक्स क्यों नहीं बढ़ाया जाता आप समझ सकते हैं। आका, मेरे पास एक बेहतर हल है। मलिका ने मुस्कुरा के बात का आगाज किया तो सब ने चौंक के से देखा। कहिए यूसुफू। मुरसल शाह फौरन मतवज्जो हुआ। साथ बैठी मलिका अब गर्दन मोड़े इसको देखते नरमी से कहने लगी, आका, हमें फिलहाल हजारों मन सोना चाहिए ताकि अखराजात पूरे किए जा सकें। इस सारे मसले का फौरी हल सिर्फ अवाम के महसूल से नहीं निकलेगा। इसका असल हल वोंगली लाए हैं। मलिका ने कुर्सियों की कतार में बैठे वोंगली को इशारा किया। वो खड़ा हुआ और सामने आया, फिर हाथ बांध के झुका और रवायती कलमात कहे। तालियां छम्बे से देखती आगे हुई। पेशानी के बल गहरे हो गए थे। आका, आपका मुल्क इस वक्त गुर्बत का शिकार हो रहा है और इसका एक ही हल है, वो ये कि शाही चीन से मदद ली जाए। तालियां मुराद का सांस थम गया, मगर मोहद सियासतदान गहरी सांस लेकर अफसोस से कहने लगा, हमारी करप्ट हुकूमतें ऐसे हालात में जानते हो क्या करती हैं? वो अमीर मुल्कों से मदद ले लेती हैं। आका, शाही चीन मलाका के हालात से वाकिफ हैं और उन्होंने आपके लिए एक पैगाम भेजा है। कदीम मलाका के दरबार में खड़ा वोंगली कह रहा था। मुरसल जरा आगे को हुआ, फल वापिस रख दिया। वह संजीदा और मुतवज्जो था। सब वोंगली को देख रहे थे। अमीर मुल्क और वर्ल्ड बैंक गरीब मुल्कों में एक इकोनॉमिक हिटमैन भेजते हैं। जानते हो वो क्या होता है? सियासतदान ने रुक के सवाल किया तो एंकर ने ठंडी सांस भरी। जी सर, मैंने कन्फेशन ऑफ एन इकोनॉमिक हिटमैन पढ़ रखी है, मगर आप हमारे नाजरीन के लिए वजाहत कर दें। एंकर मतानत से बोला तो दलिया खाती तालिया आगे को हुई और गौर से सुनने लगी। ये एक पैगाम रिसा होता है जो गरीब मुल्क की हुकूमत को कहता है कि वो इनके अमीर मुल्क से कर्जा ले लें। फरबी माइल चीनी कह रहा था, अगले 1 माह में शाही चीन इतना सोना भिजवा देंगे जो आपके मुल्क का निजाम साल भर तक चलाने के लिए काफी होगा, और ये रकम आपको किस्तों की सूरत अगले 10 साल तक अदा करनी होगी। अदायगी का कोई बोझ नहीं होगा आप पे। आप अवाम पे जरा सा महसूल बढ़ा दें और महसूल का वो बढ़ा हुआ हिस्सा
ہر سال اکٹھا کر کے قرض اتارنے کے لیے استعمال کریں۔ چونکہ شاہ چین مسلمان نہیں ہے تو یہ قرض سود پہ دیا جائے گا۔ 10 سال، واہ یہ تو کافی لمبی مدت ہے۔ سلطان کا چہرہ کھل اٹھا، اس میں تو بآسانی قرض اتارا جا سکتا ہے۔ یہ اکنامک ہٹ مین اس غریب ملک کو بھاری سود پہ قرضہ دلوا دیتا ہے۔ کرپٹ حکمرانوں نے کون سا اپنی جیب سے قرضہ واپس کرنا ہوتا ہے، وہ اس کانٹریکٹ کو فوراً قبول کر لیتے ہیں۔ تم کیا کہتے ہو ابو الخیر؟ مرسل نے پرجوش انداز میں اسے مخاطب کیا۔ آقا میرے نزدیک یہ، ابو الخیر نے توقف کیا۔ ملکہ کی بے چین نظریں اس پہ جمی تھیں۔ یہ ایک بہترین حل ہے۔ وہ ہلکا سا مسکرایا تو یونسف نے مسکرا کے گہری سانس خارج کی۔ ہمارے تمام مسئلے حل ہو جائیں گے اور ہم ترقی کر سکیں گے۔ مگر آقا، تالیہ مضطرب سے کھڑی ہوئی، ہم اتنا بھاری قرضہ کیسے اتاریں گے؟ ہماری نسلیں مقروض ہو جائیں گی۔ شہزادی تاشا، مراد اپنی جگہ سے اٹھا اور سنگین سرد آواز میں سے مخاطب کیا۔ قرضہ اتارنا مردوں کا کام ہے اور ملاقہ کے مرد یہ کام سر انجام دے دیں گے۔ راجہ ٹھیک کہہ رہے شہزادی، مرسل خوشگوار انداز میں کہتا ہلکا پھلکا سا لگ رہا تھا۔ ویسے بھی 10 سال ایک طویل کو لمبا کر کے عرصہ ہے، تب کی تب دیکھی جائے گی۔ فی الحال ہمیں اس قرض کو خوش دلی سے قبول کرنا چاہیے۔ پھر چہرہ سامنے کھڑے سن باؤ کی طرف موڑا۔ شاہ چین کو ہمارا شکریہ ادا کیجیے گا، ہمیں یہ معاہدہ منظور ہے، مگر یہ کانٹریکٹ یہیں ختم نہیں ہو جاتا۔ سیاستدان انٹرویو دیتے رکا اور جھک کے کافی کا مگ اٹھایا، ایک گھونٹ بھر کے اسے نیچے کیا اور اینکر کی طرف دیکھ کے بولا، ورلڈ بینک یا امیر ملک یہ قرضہ ایک خاص شرط پہ دیتے ہیں۔ آقا، وہ انگلی کھنکھارا، شاہ چین کی ایک شرط بھی ہے۔ دربار میں ایک دم سناٹا چھا گیا۔ اور وہ کیا؟ مرسل کا پھل اٹھاتا ہاتھ تھما۔ تالیہ نے سامنے کرسیوں کے پیچھے کھڑے فاتح کو دیکھا، وہ بھی اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ دونوں کی آنکھوں میں افسوس تھا۔ امیر ممالک مثلاً امریکہ۔ سیاستدان نے دوبارہ کافی کا گھونٹ بھرا اور توقف سے بولا، اس شرط پہ قرضہ دیتے ہیں کہ یہ قرضہ وہ غریب ملک کی حکومت کو نہیں دیں گے، بلکہ یہ رقم وہ اس ملک میں موجود اپنے ہی اداروں کو دیں گے، اور اس ادارے کا سربراہ وہی اکنامک ہٹ مین ہوتا ہے جو اس قرض کی پیشکش کو لے کر آیا تھا۔ یعنی سر، ناظرین کی آسانی کے لیے، یہ قرضہ امیر ملک اپنے ہٹ مین کو ہی دیتا ہے جو اسے ملک کی ترقی کے لیے استعمال کرتا ہے۔ آقا، شاہ چین کو آپ پہ اعتماد ہے، مگر ماضی میں ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ ان کو آپ کے عہدیداروں پر اعتماد نہیں ہے۔ آپ کا خزانہ پہلے ہی چوری ہوتا جا رہا ہے، بدعنوانی عروج پہ ہے، اس لیے وہ انگلی ادب سے کہہ رہا تھا، شاہ چین یہ رقم بالواسطہ آپ کے خزانے میں بھجوانے کے بجائے مجھے اور میرے چینی عہدیداروں کو بھجوائیں گے، اور ہم اس رقم سے آپ کے ملک میں ترقیاتی کام کریں گے تاکہ ہمیں معلوم ہوتا رہے کہ پیسہ درست جگہ پہ خرچ کیا جا رہا ہے یا نہیں۔ امیر ملک بہانہ تو یہ بناتا ہے کہ وہ یہ رقم اپنے اداروں کو اس لیے دے گا تاکہ کرپشن وغیرہ کی نگرانی کی جا سکے، مگر یہ حقیقت نہیں ہے۔ عوام کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ ایسے بھاری قرضے اگر 10 ملین ڈالر کے ہیں تو امریکہ واقعی 10 بلین اپنے ہٹ مین کو عطا کر دیتا ہے، مگر ہٹ مین ان میں سے 1 بلین اس غریب ملک پہ خرچ کرتا ہے، تعلیم، صحت، انصاف کو نظر انداز کر کے سڑکیں اور پل بناتا ہے، پارک بناتا ہے، یعنی وہ ترقی کرواتا ہے جو نظر آئے۔ اور باقی 9 بلین سر؟ اینکر نے متانت سے پوچھا۔ باقی 9 بلین وہ ہٹ مین خاموشی سے اپنے ملک کو واپس بھیج دیتا ہے۔ کاغذوں میں اس ملک پہ 10 بلین قرضہ چڑھا رہتا ہے اور وہ ملک ہر سال قرضہ ادا کرتا رہتا ہے۔ سود کبھی ختم نہیں ہوتا اور نسلیں مقروض ہو جاتی ہیں، لیکن اصل میں وہ قرضہ کبھی اس ملک کو ملا ہی نہیں تھا۔ سلطان مرسل نے قدرے اچھمبے سے بندہ ہرا کو دیکھا۔ اس شرط کو میں کیا سمجھوں مراد؟ کوئی مجھے بتائے کہ اس کا کیا مقصد ہے؟ کیا یہ ہمارے حق میں اچھی ہے؟ تمام درباریوں کی نظریں مراد کی طرف اٹھ گئیں۔ وہ خاموشی سے اٹھا۔ اس کے منہ سے نکلنے والے الفاظ مرسل سے فیصلہ کروانے والے تھے۔ تالیہ نے منت بھری نظروں سے اسے دیکھا اور نفی میں سر ہلایا۔ ملاقہ کی نسلوں کو مفروض مت کرو راجہ۔ مراد راجہ نے گہری نظر تمام افراد پہ ڈالی۔ سوال یہ ہے سر، اسکرین پہ نظر آتے اینکر نے نکتہ اٹھایا،
غریب ملک کی حکومتوں میں کتنے ہی ذہین اور شاطر وزراء ہوتے ہیں۔ اگر بالفرض ملک کا سربراہ مان لیا کہ بے وقوف ہے اور ایسی شرطیں قبول کر لیتا ہے تو اس کی حکومت کے سمجھدار لوگ اس کو منع کیوں نہیں کرتے؟ وہ اس کو منع کر ہی نہیں سکتے محد، کیونکہ وہ بھانپ لیتے ہیں کہ یہ غیر ملکی جو شرائط لے کر آیا ہے یہ دراصل ایک اکانومک ہٹ مین ہے، اور جب ہٹ مین کی بات نہ مانی جائے اور حکومت اس کے خلاف اڑ جائے تو وہ ملک میں انتشار پھیلاتا ہے، بد امنی کراتا ہے اور حکومت گرا کے نئے سربراہ لاتا ہے، پھر نئے سربراہ سے وہ معاہدہ سائن کروا لیتا ہے۔ کرپٹ وزیر کیسے سربراہ کو منع کرے؟ منع کرنے کی صورت میں ان کو امیر ملک سے اپنی حکومت ختم کروا دینے کا خوف ہوتا ہے، لیکن قرض حاصل کر لینے میں ان کا کیا جا رہا ہے؟ آقا، مراد نے بات کا آغاز کیا۔ سب دم سادے اسے دیکھ رہے تھے۔ وانگلی سے میرے ذاتی اختلافات ایک طرف، شاہ چین کی شرط انصاف پہ مبنی ہے۔ یہ شاہ چین کا پیسہ ہے، ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ وہ کہاں خرچ ہو رہا ہے۔ وانگلی ایماندار آدمی ہے، پیسہ ان کے پاس آئے یا ہمارے پاس ایک ہی بات ہے، ہمیں اس شرط کو قبول کر لینا چاہیے۔ وانگلی مسکرا دیا۔ یون سوفو کی گردن مزید اکڑ گئی اور سلطان مرسل کے تنے اعصاب ڈھیلے پڑ گئے۔ وہ ہلکا پھلکا سا ہو گیا۔ معاہدہ میرے پاس لاؤ، میں اس پہ شاہی مہر لگانے کے لیے تیار ہوں۔ وہ خوش نظر آتا تھا۔ دربار میں مبارک سلامت کے نعرے گونجے، بادشاہ کی شان میں قصیدے پڑھے جانے لگے۔ سب خوش نظر آ رہے تھے، سب کی کرسیاں محفوظ ہو گئی تھیں۔ اداس تھے تو صرف وہ دو لوگ جو اس دنیا کے باسی ہی نہیں تھے، جن کو معلوم تھا کہ ایسے قرضوں نے صدیوں بعد بھی قوموں کی قومیں غلام بنا رکھی تھیں۔ سلطنت محل میں دربار سے مخالف عمارت میں ایک بڑا ہول نما کمرہ تھا، جس میں فرشی نشست بچھی تھی، گاؤں تکیے لگے تھے اور سامنے 2 فٹ اونچا چبوترا بنا تھا جیسے قوالی کے لیے بنایا جاتا ہے۔ اس فرشی نشست پہ حاضرین کی طرف رخ کر کے ایڈم 2 زانوں بیٹھا تھا۔ سامنے چھوٹی میز پہ کرینے سے سجے صفحات رکھے تھے جن پہ وقفے وقفے سے وہ نظر ڈالتا اور پھر چہرہ اٹھا کے حاضرین کو دیکھ کے ادب سے پڑھتا جاتا۔ سامنے پہلی صف میں سلطان مرسل، بندہ ہرا اور چند وزراء بیٹھے تھے۔ وانگلی مرسل کے بائیں جانب تھا۔ پچھلی صفوں میں درباری مرد بیٹھے تھے، اور یہ اسی ماہ کی بات ہے جب وانگلی کے چائے خانے جیا میں ہوئی ایک شام گرم بحثوں کی نظر۔ ایڈم مرسل شاہ کی تعریفوں اور شہزادی تاشا کے قصیدوں کے بعد اب جیا کے اس قصے پر آیا تو آواز جوش سے بلند ہونے لگی۔ بندہ ہارا مراد قدرے چونک کے سننے لگا۔ ایک آدمی اٹھ کھڑا ہوا رئیسوں اور قاضی کے خلاف اور کرنے لگا غلاموں کی حمایت، جن کو قید کرتے تھے بعض سر لوگ اغوا کر کے۔ آخری صف میں 2 زانوں ہوئے چند خاص سپاہی اور اعلیٰ عہدیدار غلام بیٹھے تھے۔ وون فاتح ان میں سے ایک تھا۔ پلکیں سکوڑ کے وہ بے تاثر چہرے کے ساتھ ایڈم کو دیکھ رہا تھا اور بولا وہ بھری محفل میں آواز بلند کر کے، نہیں ڈرتا میں رئیسوں کی دوستی کے چھن جانے سے۔ مرسل شاہ نے قہوے کی پیالی نیچے رکھی اور دلچسپی سے سننے لگا۔ مراد البتہ چوکنا ہوا لگتا تھا۔ تاثرات سنجیدہ ہو گئے، کیونکہ اللہ نے مطمئن کر رکھا ہے میرا نفس شاہوں کی دوستی سے۔ گھوما ہوں میں اعلیٰ سواریوں میں، رہا ہوں میں اونچے محلوں میں۔ ایڈم کی آواز جیسے جیسے نغمہ ساز کی طرح فضا میں بکھرتی گئی، حاضرین کا جوش و تجسس بڑھتا گیا۔ قصہ دلچسپ معلوم ہوتا تھا، بس سب کو یہ سب کہنے والے جری مرد کا نام جاننے میں دلچسپی تھی۔ پھرا ہوں میں ملک ملک، اپنے ہاتھوں سے کھودی ہیں میں نے قبریں، تو نہ ڈراؤ مجھے ان چیزوں سے جو مجھے خوفزدہ نہیں کرتی۔ لڑتا رہوں گا بے کس غلاموں کی آزادی کے لیے آخر دم تک، کیونکہ میں، ایڈم نے مسکراتے ہوئے حاضرین کو دیکھتے نظریں کاغذ پہ جھکائیں اور پڑھا۔ وہ اٹکا، نظریں اٹھائیں تو یہ نظریں بدلی ہوئی تھیں۔ دھوپ نکلا اور فکرہ مکمل کیا، کیونکہ میں وانگلی ہوں، سن باؤ تائی سان، شاہ چین کا سب سے وفادار غلام۔ اور اس کی پلکیں جھک گئیں، منو بوجھ ان پر آن پڑا تھا۔ بد دقت اس نے آنکھیں اٹھائیں تو دیکھا سامنے جہاں مرسل شاہ نے خوشگوار حیرت سے گردن موڑ کے وانگلی کو دیکھا،
کیا واقعی یہ تم نے کہا وونگلی؟ ایسے خوبصورت بے باک الفاظ؟ وہاں مراد راجہ نے اطمینان کی گہری سانس لی۔ ظاہر ہے یہ وونگلی کی اعلیٰ پائی کی تربیت ہی ہے آقا، جو وہ کسی خوف و خطر کے بغیر اپنے اصل کو رئیس زادوں کے سامنے بھی یاد کرنے سے نہیں رکتا۔ پیچھے بیٹھے درباریوں کی بھی توصیفی واہ واہ گونجی۔ وونگلی جہاں قدرے حیران تھا، راجہ کی بات پہ پھیکا سا مسکرایا۔ آقا میں وضاحت دینے کے لیے لب کھولے۔ ہمارے دل میں تمہاری قدر و منزلت بڑھ گئی ہے وونگلی، خوش رہو۔ مرسل شاہ نے زور سے اس کا شانہ تھپکا، پھر خوشگوار انداز میں واپس مورخ کی طرف گردن موڑی۔ تم اچھا لکھتے ہو آدم، آگے بڑھو، تمہارا کلام سننے میں لطف آ رہا ہے۔ اور سامنے چھوٹی میز پہ رکھے پھلوں میں سے ایک گچھا اٹھا کے لبوں میں رکھا۔ وونگلی نے بددقت مسکراتے سر کو خم دیا۔ شکریہ آقا، اور خاموش ہو گیا۔ قدرے غیر آرامدہ سا تھا، بار بار ایڈم کو دیکھتا تھا جیسے اچنبے میں ہو، مگر ایڈم اس کی طرف متوجہ نہ تھا۔ اس نے بس ایک نظر دور پیچھے بیٹھے فاتح پہ ڈالی۔ فاتح اس کو خود کو دیکھتے پا کے تلخی سے مسکرایا اور استہزائیہ سر چھٹکا۔ اس کی نظروں کا ملال اور تلخی، ایڈم کی آنکھیں جھک گئی۔ محفل برخاست ہوئی اور سلطان، جو چینی امداد کی خوشی کے نشے میں سرمست تھا، اٹھنے سے پہلے ایڈم کو شاہی خلعت سے نوازا کیا اور شرفیوں سے بھری تھیلی بطور انعام بھی دی۔ ایڈم نے خاموشی سے وہ رکھ لی، جھک کے سلطان کا شکریہ ادا کیا اور سر جھکائے کھڑا رہا۔ ایک ایک کر کے سب رخصت ہو گئے تو وہ تیزی سے باہر آیا۔ وونگلی اپنے غلاموں کے ہمراہ دوسری سمت میں جا رہا تھا۔ ایڈم تیزی سے ان کے قریب آیا۔ فاتح نے اس کی طرف نہیں دیکھا، بس رفتار آہستہ کر دی۔ وونگلی اور دوسرا غلام آگے نکل گئے، وہ دونوں پیچھے رہ گئے۔ سر، وہ بے چینی سے بولا، میں شرمندہ ہوں، جو میں نے کہا وہ سچ نہیں تھا، میں نے سچ چھپایا، مگر یہ خلعت سنبھالو ایڈم، یہ کافی بھاری ہے، تم پہ بوجھ بڑھ گیا ہے۔ مگر سر، مجھے کچھ برا نہیں لگا، بلکہ اچھا ہوا کہ میرے خدشات دور ہو گئے۔ میں نے جان لیا ہے کہ اب بس وہی ہوگا جو بنگارایا ملائیوں میں لکھا ہے، مجھے اسی طرح پلان بنانا ہوگا۔ شکریہ ایڈم، وہ سپاٹ سا کہہ کے آگے بڑھ گیا۔ ایڈم مٹھیاں بھینچے بے بسی سے دور جاتے وونگلی اور اس کے غلام کو دیکھتا رہا۔ وہ بندہ ہارا کے محل کے باغ میں تھی جب ایڈم اس کو ڈھونڈتا وہاں آیا۔ باغ میں ایک جگہ بڑے بڑے پتھروں سے سنگین نشستیں بنی تھیں، جیسے مشروم کے سر کاٹتی ہوں، اور وہ ایک سر کٹے مشروم پہ بیٹھی اپنا لباس دائیں بائیں پھیلائے دور افق پہ دوپہر کے سورج کو دیکھ رہی تھی۔ وہ بادلوں کے پیچھے چھپا آدھی نارنجی ٹکیا جیسا دکھائی دیتا تھا۔ آپ نے ایسا کیوں کیا چیتالیہ؟ وہ لال بھبوکا چہرہ لیے اس کے سر پہ آ کھڑا ہوا۔ تالیہ نے چونک کے گردن موڑی۔ کیا میں نے آپ کو مسودہ اس لیے دیا تھا کہ آپ اس میں وون فاتح کے نام کی جگہ وونگلی کا نام لکھ دیں؟ اس سے پہلے آپ نے میرا لکھا ایک حرف بھی نہیں بدلا، تو یہ کیوں؟ وہ سخت شکست خوردہ دل ہارا نظر آتا تھا۔ مسودہ سنانے سے قبل ایک دفعہ بھی پڑھ لیتا تو ذہنی طور پہ تیار تو ہوتا، مگر اسے گمان تک نہ گزرا تھا کہ وہ یہ کرتے گی۔ کیا وہ خفا تھے؟ تالیہ کی نظریں سورج پہ تھی۔ ظاہر ہے ان کو برا لگا ہے کیونکہ ہم نے جھوٹ بولا ہے، سچ کو چھپایا ہے، یا شاید اس لیے کہ ہم نے ان سے مزید فین بنانے کا موقع چھین لیا ہے۔ اور بات فینس کی نہیں ہے چیتالیہ۔ وہ بیزار ہوا تو وہ ایک دم سے اٹھی اور اس کی طرف گھومی تو چہرے پہ سختی تھی۔ ایڈم بن محمد، میری بات کاٹے بغیر سنو۔ وہ غرائی تو وہ بالکل چپ ہو گیا۔ تمہارے فاتح صاحب 21ویں صدی میں ایک سٹار سیلیبریٹی تھے، ان کے لاکھوں فینس تھے۔ وقت کی قید نے ان سے وہ مقام چھین لیا کہ جہاں ان کو صنم بنا کے ان کی پرستش کی جاتی تھی۔ فینس کو پرستار اس لیے کہتے ہیں کیونکہ وہ اپنے ستارے کی پرستش کرنے لگ جاتے ہیں۔ جن لوگوں کو پرستاروں کی عادت ہو جائے ان کے لیے پرستش کروائے بغیر رہنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ حب جاہ اور حب چاہ، وہ ان دونوں کے بغیر ادھورے ہیں۔ ظاہر ان کو برا لگے گا کہ ہم نے ان سے مزید پرستار بنانے کا موقع چھین لیا۔ ارد گرد دیکھو، ان کا کوئی فین نہیں ہے یہاں۔ چیتالیہ، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ وہ دکھی تھا۔ کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ ان کو توجہ ملے، وہ کسی کی نظروں میں آئے۔ وونگلی ایسے الفاظ بولے تو کوئی نہیں چونکے گا،
لیکن اگر کوئی غلام بولے تو بندہ ہارا ضرور چونکے گا۔ میرا باپ اس وقت ملاقہ میں ہر آدمی کی گردن کو دیکھ رہا ہے تاکہ وہ نشان ڈھونڈ سکے۔ اگر اس کو تمہاری کتاب میں دیوتا بنے شخص کی گردن پہ وہ نشان مل جائے تو وہ کیا حال کرے گا وان فاتح کا؟ احساس ہے تمہیں؟ ایڈم بالکل چپ ہو گیا۔ میں جو کر رہی ہوں ہم تینوں کی بھلائی کے لیے کر رہی ہوں۔ تم غلاموں کی کہانی لکھنا چاہتے ہو؟ لکھو، مگر اس کو وونگلی کے نام سے لکھو یا کسی اور کے نام سے، مگر فاتح کا نام تم اپنی کتاب میں نہیں لکھو گے۔ یہ میرا حکم ہے، وہ تحکم سے چبا چبا کے بولی۔ ایڈم نے اپنے سامنے کھڑی شہزادی کو نظر اٹھا کے دیکھا۔ اس کے عقب میں بندہ ہارا کا محل نظر آ رہا تھا اور وہ اس محل کی طرح اونچی، باروب اور پور تمکنت لگ رہی تھی۔ میں اس حکم کو نہیں ماننا چاہتا۔ میں نے وان فاتح سے وعدہ کیا تھا کہ ایڈم بن محمد، ایک دم گرائی تو وہ بے اختیار ایک قدم پیچھے ہٹا۔ تم یہاں میرے حکم پہ کھڑے ہو، تمہیں یہاں تک میں سینے پہ انگلی رکھی لائی ہوں۔ میں ملاقہ کے بندہ ہارا کی بیٹی شہزادی تاشا بنت مراد ہوں۔ اس محل میں وہ ہوتا ہے جو میرا حکم ہوتا ہے۔ میرے سامنے اپنی توجیحات مت رکھو، تم وہی لکھو گے جو میں چاہوں گی، ورنہ تم اس دنیا میں تا عمر بھٹکتے رہو گے۔ سنا تم نے؟ محل دونوں کے درمیان آ گیا تھا۔ طاقت کا پلڑا بے قابو ہو گیا تھا۔ پیمانے اوپر نیچے ہونے لگے اور اپنی اپنی جگہ پہچاننے لگے۔ ایڈم کے کندھے ڈھیلے ہو کے گر سے گئے۔ اس نے سر جھکا دیا۔ جو حکم شہزادی۔ وہ ایک برہم نگاہ اس پہ ڈالتی، لباس دونوں پہلوؤں سے اٹھائے تیز تیز آگے بڑھ گئی۔ وہ سر جھکائے اس اداس سے باغیچے میں کھڑا رہا۔ سامنے موجود محل نے کان میں سرگوشی کی۔ طاقت میں بہت طاقت ہے، بے وقوف مورخ،